نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا مسلط کر دی گئی ہے ذلت اینما ثقفوا جہاں بھی یہ پائے جائیں الا مگر بحبل من اللہ اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لیں وحبل من الناس یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں وباؤ بغضب من اللہ اور یہ لوٹیں گے اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کانوا تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور یہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ بدلہ ہے اس بات کا جو یہ نافرمانی کرتے تھے اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ذلت عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور کسی سے اس کا مال، اس کی دولت، اس کا جو کچھ بھی ہے اس سے چھین لے تو جو حالت اس کی ہوتی ہے اس کو ذلت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے دنیا میں، اس کائنات میں جہاں بھی یہ پائے جائے۔ ایک وقت تھا کہ یہ اللہ کے ہاں مقرب ترین قوم تھی۔ قرآن پاک میں پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ ذلت ان کی اس کائنات میں ہر جگہ پر جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں ذلت ان کا پیچھا کرے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ کون سی؟ الا بحبل من اللہ، یہ کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اسلام کے زیر سایہ آ جائیں، جیسے ذمی ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر کسی علاقے میں رہتے ہیں، وحبل من الناس یا لوگوں کے زیر سایہ رہے ہیں، جیسے آج کل اسرائیل کی صورتحال ہے کہ وہ امریکہ یا برطانیہ یا یورپی ممالک کے زیر سایہ ہے۔ پیچھے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خلیج کی جنگ شروع ہوئی تھی، کویت کی، عراق کی، یہ سارے ممالک اکٹھے جو تھے لڑ رہے تھے، اور امریکہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہا تھا عراق کے خلاف۔ تو میں نے اس وقت ایک بیان پڑھا تھا، امریکی جنرل تھا، جرنیل تھا فوج کا، اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جنگ جتنی بھی ہم نے لڑی ہے یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا، یعنی عراق کے خلاف یہ جنگ جتنی بھی، اس میں عرب ممالک بھی شامل تھے، اور یہ ایسی سازش کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر مجھے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے دفاع میں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ امریکہ اور جتنے بھی ممالک تھے سارے، یہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے جنگ کی ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ذلت سے، یا پھر یہ لوگوں کے زیر سایہ، جس طرح آج امریکہ کے زیر سایہ اسرائیل ایک ریاست کے طور پر بنا ہوا ہے اس کائنات میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ہم نے مسلط کر دی ان پر مسکنت، یعنی مسکنت عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی بندے کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو،
عہدہ بھی ہو، حکمرانی بھی ہو، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ چھوٹی سی چیز کے حصول کے لیے، مثلاً کوئی بندہ بہت مالدار ہے لیکن اسے چھوٹا سا فائدہ نظر آئے جو عام طور پر معاشرے میں عام سا بندہ بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن وہ مالدار ترین شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائے، اس کو کہتے ہیں سکونت یا مسکنت یا مسکینی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور یہودیوں کی حالت یہی تھی، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی لیول پہ چلے جاتے تھے، یہ کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ہم توڑ رہے ہیں، بلکہ اتنی ذلت میں چلے جاتے تھے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی، یعنی ان پر لگا دی گئی ہے مسکنت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، اپنی آپ کی چدراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس لیول پہ چلے جاتے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ ہے ان کا، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ پیچھے فرماتے ہیں ان پر ذلت کو مسلط کرنا، ان پر مسکنت کو مسلط کرنا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے۔ اب اس آیت میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر مالدار ہونا، اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر بندہ پھر بھی دنیا کے حصول کے لیے دین کو چھوڑ کر دین کی نافرمانی کر کے اگر دور جا رہا ہے تو یہ ایک یہودیوں کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دین کے لیے وقت نکالتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ مالدار یہ نہیں کہ بندے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، بلکہ اگر دل کا مالدار بندہ ہو جائے نا تو 1000 روپیہ بھی اسے بہت زیادہ لگتا ہے، اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اگر دل کا کمینہ انسان ہو جائے نا تو لاکھوں روپیہ بھی اس کے دل کو بھر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھنے کی، اور جو جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں قرآن پاک میں اپنی زندگی کو گزارنے کے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان کا سٹیٹس چینج ہونے میں، انسان کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل ہونے میں رب تعالیٰ دیر نہیں لگاتے۔ یہودیوں کو ایک وقت میں بہت اونچا مقام دیا تھا، جب انہوں نے یہ سارے کام کیے دنیا کی خاطر، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا، صرف دنیا کا حصول تھا، اس کی خاطر انہوں نے اس لیول پر گرے کہ اللہ کی آیتوں کا نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر نیچے پھینکا۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہودیوں کی خاص کر کے، یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من
زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انصر المظلومين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ذل اليهود والحنود والظالمين والكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.